پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات اور ساتھ ساتھ پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایک بارڈر ہے، ایک 2200 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ کئی دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیلنج ہے اس کو نمٹنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے، اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو بٹھا کے، عوام کی مشاورت کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی، اور خاص طور پہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک طریقہ کار کے ساتھ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے سچی نیت کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو اور اس کا حل نہ ہو۔ آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے آپ کی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹائم میں، کیونکہ ہمیں جب ہماری یہ رجیم چینج میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے استعفے دیے پنجاب اور کے پی سے، تو اس کے بعد یہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ پھر جب دوبارہ ہم آئے 2 سال کے بعد تو حالات بالکل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ناکے لگا کر اور یہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے تھے۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک پراپر پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ بہت سے ضلع ہمارے اس لحاظ سے بڑے کلیئر ہوئے، اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پناہ لیتے ہیں آبادیوں کے اندر، اور جب آبادی کے اندر کوئی پناہ لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے کے اندر ظاہری بات ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو، جب وہ جوابی حملہ کرے گی تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کی شہادت ہوگی۔ عام شہریوں کی شہادت ہے کسی بھی صورت میں، نہ ایز اے پالیسی، نہ ایز اے مذہب، نہ ایز اے حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ یہ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر، جس طرح پولیس کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس نے کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے، لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس میں، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹس موجود ہوں۔ لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے، تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو؟ امن ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے، اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سیویلینز کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ جو سیویلینز وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں آپ کے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے بار بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا اور کئی سال تک دوبارہ نہیں بھیجا۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے۔ ابھی باجوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر، ایک جرگہ وہاں بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں۔ بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی، اس میں لگ گئے 65 دن، لیکن اپنے اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا تھا اور ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے، اور ایریا میں چلے گئے ہیں۔ اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے۔ پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو سہولیات دی اور وہ نیچے آتے ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں ایریا کلیئر کر دیں۔ لیکن اب رسی نکالنے والا جو کام ہے کہ آپ رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ کہ جو کرنی چاہیے ان کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا، اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے، عوام کے تفضلات بھی بڑھیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے تجربات آپ کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی۔ اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے، ہم نے اپنے پچھلے اس پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے، وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے، ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہماری بارڈرز کو دیکھ کر، ہمارے ان ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہم نے ان کو پیش کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا پروونشل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروونشل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اگر اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، دیکھیں
یہ تو جو بات ہوتی ہے نا کسی دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو. طریقہ کار غلط ہے, خاتمہ بھی ہونا چاہیے ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے, اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو, لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو, نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا, فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی شہادت ہوتی ہے, تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے, تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. میاں کا نام بدو یا کا نستعین. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک ہمارا سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ہمارے ریزلٹس کو چوری کیا گیا تھا آپ کے سامنے ہی حالات ہیں, ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے. پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا 8 فروری کو, اس کے بعد پھر اس طریقے سے 1.5 سال تک ہمارے الیکشن نہیں ہوئے سینٹ کے, اس سے پہلے ہماری ریزرو سیٹ چھین لی گئی. تو ابھی یہ پھر ہمارے کوئی لوگوں کو انہوں نے ناجائز سزا دی ہے, جو بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو. اور میں یہ ڈیمانڈ کروں گا عدلیہ سے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے, اور کیونکہ ساری قوم نے اور ہم نے سب نے جو ہے اپنے آئین کو دیکھنا ہے, اور اپنے آئین کا تحفظ ہماری عدلیہ نے کرنا ہے. تو میری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فرنٹ پہ آئیں, اپنا وہ رول جو آئین کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے اس قوم کے لیے, اس قوم میں قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, تو بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں. جس طرح کے حالات چل پڑے ہیں ایسے حالات میں ملک کو بڑے چیلنجز ہیں, پھر ہمارے صوبے پختونخوا کو بڑے چیلنجز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو ہم ان چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنا وہ جو فرائض ہیں وہ انجام دینے ہیں, جو ان کو آئین کے مطابق دینے چاہیے, اور جس کے لیے ان کو تنخواہ مل رہی ہے, امارات مل رہے ہیں, اور جس کے لیے ان کو ان منصب پہ بٹھایا گیا ہے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنا بڑا منصب ملتا ہے اتنا بڑا سوال بھی ہوگا. تو جو کہ ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کل اس کا جواب دینا ہے. جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا سوال آپ سے ہوگا, اور آپ جواب دہ ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. تو اپنے ذہن میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے, فیصلہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جواب دہ ہیں اس کے لیے. جی کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. یہ بتائیں کہ بانی چیئرمین سے کوئی ملاقات کا پروگرام ہے یا نہیں؟ بانی چیئرمین سے مجھے ملاقات ویسے بھی نہیں چھوڑتے تھے کتنے مہینے. تو ابھی تو فی الحال ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کی ملاقات ہو جائے بڑی بات ہے, کیونکہ ان کا ملنا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے ان سے مشاورت کرنی ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے پارٹی کے جو ہمارے قائد ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں, لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کی حکومت ہے, ان کا عوام کا ان کو مینڈیٹ دیا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک لائن جو ہیں, ایک پالیسی, ایک ویژن کے مطابق اس حالات کو دیکھ کے اپنے چیف منسٹر کو ظاہری باتیں بریف کرنا ہوگا. تو اس کے لیے میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کی جو ہے ملاقات فوراً کرا دینی چاہیے, تاکہ وہ بیٹھ کر ڈسیشن کر کے اپنی پارٹی پالیسی اپنے لیڈر سے پوچھ کر اس کے مطابق وہ اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے جلد از جلد اقدامات شروع کر دیں. یہ بتائیں کہ نومبر میں پھر سے احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا مشورہ آپ دیں گے اور کس طرح سے احتجاج میں اس بات لے کے جایا جائے گا؟ ماضی میں بھی آپ اس کی قیادت کرتے رہے ہیں, اب کیا مشورہ دیں گے اور کیا احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, کیا ہے اس کا؟ اب تک تو دیکھیے ایسا کوئی اعلان ہوا نہیں ہے, تو میرے خیال میں احتجاج کا اعلان تو میں نے تو کرنا نہیں ہے. تو اگر ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پارٹی کی ایک پالیسی میں پرامن احتجاج جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ کیا ہے اور ہمارا آئینی حق ہے, تو وہ اگر ہمیں کال ملے گی ظاہری بات ہے اس کو لبیک کر کے ہم سب نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن جو پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جس طریقے سے پہلے ہمارے اوپر انہوں نے حملہ آور ہو کر ہمیں زخمی کیا, ہمیں روکا, بار بار روکا, اور پھر آخر میں جس طرح 26 نومبر جو ہے اس کے اندر ہمارے لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا, زخمی کیا گیا, اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں, اور ابھی تک وہ ایف آئی آریں چل رہی ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرین پہ بھی ہیں, ہمارے ورکر پہ بھی ہیں, کئی ورکر جیلوں میں تھے, ضمانتیں ہوں گے, اب دوبارہ ان کا ٹرائل شروع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر اس طرح کا جب کوئی عمل کوئی بھی ادارہ کرتا ہے یا کوئی بھی حکومت کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, تو اس سے عوام میں اور حکومتوں اور اداروں کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اور ایک گیپ پیدا ہوتا ہے. تو اس گیپ کو ختم کرنا ضروری ہے, کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی نے جیتا ہے اور کسی نے ہارنا ہے. اب وہ چاہے وہ ہار کوئی فارم 47 سے بھی کرا دے یا ویسے کرا دے, لیکن جو جیت گیا اور ہار گیا تو آخر میں اسمبلی ایک بن جاتی ہے, اور وہ اسمبلی جو ہے آئین کے مطابق کام کرتی ہے. تو آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھ کر اگر کسی بھی طریقے آپ کو کسی منصب پہ بٹھا ہی دیا گیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس دیں. فنڈامنٹل رائٹس دینا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس وقت ملک میں نہ تو رول آف لا ہے, نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ کوئی یہاں پہ آئین نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو عدالتوں کا ایک کردار ہے جو واحد ذریعہ ہے انصاف لینے کا, 26ویں ترمیم کر کے اس کا بھی انہوں نے کباڑا نکال دیا, ان کو بھی انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو عمل چل رہا ہے اس سے صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اداروں، اسٹیبلشمنٹ، حکومتوں کو اور عوام کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، ایک خلا پیدا ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اوور آل جو ہے ایک ملک کو اور ایک قوم کو نقصان ہوتا ہے، جو کہ ہم میں سے کسی کو بھی قابل برداشت نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. ون بائی ون کر لیں.